بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر 1400 سال 1400 ایئرس کی شیعہ کی مومن، ہم سب شیعہ مومن ہیں نا، ایک لسٹ بنائی جائے تو کس کا نام آئے گا؟ پہلا نام کس کا آئے گا؟ 1400 ایئرس کی لسٹ بنائے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک کہ شیعہ کون کون ہے، تو آج کے دور کے شیعہ کا تو نام ہمارا آپ کا تو نہیں آئے گا۔ سب سے اوپر کس کا نام آئے گا؟ سلمان، ایمان کے 10 درجے پہ سب سے بڑا شیعہ، اس سے بڑا کوئی شیعہ ہی نہیں ہے۔ ایمان کی سلمان کی وجہ سے تو پتا چلا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے۔ نہیں، سلمان نہیں ہوتے تو حد ہی معلوم نہیں ہوتے، باؤنڈری معلوم نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا شیعہ سلمان ہے نا۔ سلمان آتا میرے مولا کے پاس، آگے کہتا مولا یہ بتاؤ مجھے موت کب آئے گی؟ کتنی عجیب بات ہے، نہیں؟ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے کہا سلمان یہ کوئی سوال ہے؟ موت کب آئے گی؟ زندگی کی بات کرو یار، موت کب آئے گی کیا مطلب؟ سلمان کہتا ہے مولا مجھے موت کب آئے گی؟ اب سب خاموش، سب مولا کو دیکھنے لگے۔ مولا نے کہا سلمان یہ تو اللہ کا راز ہے، لیکن تم کو میں بتاتا ہوں کہ تم کو موت کب آئے گی۔ اب پورا مجمع اچھلا کہ یار معلوم تو ہو کہ سلمان مرنے والے کب ہے۔ جیسے آج ہم سوچتے ذرا کوئی آگے بڑھ جائے جلدی ختم ہو جائے، یہ ختم ہوگا تو میرا نام ہوگا۔ نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، اس سے مانگو، اللہ دینے مولا دینے والے۔ پوچھا سلمان یہ راز ہے؟ مولا کہتے ہیں سلمان یہ راز ہے، سیکرٹ ہے، بٹ I'll tell you، اس لیے کہ تمہارا سٹیٹس اتنا بڑا ہے۔ اب سب مولا کو دیکھنے لگے کہ مولا نے کہا سلمان تمہیں موت اس وقت آئے گی کہ جب تم ایک قبرستان میں جاؤ گے، گریو یارڈ سیمیٹری میں جاؤ گے اور تم سلام کرو گے۔ جیسے تم سلام کرو گے تو ایک خبر سے علیہ السلام کا جواب آئے گا، سمجھنا تمہاری زندگی کا وہ آخری دن ہے۔ کتنا خاموش ہو گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں قبرستان جاؤں، میرا لاسٹ ڈے ہے لائف کا، میں سلام کروں گا تو خبر سے جواب آئے گا تو میں جاؤں گا قبرستان؟ یہاں قبرستان ہے تو یہاں سے جاؤں گا۔ کون جائے، کون سلام کرے، جواب آئے کون؟ کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ ہر جمعرات کو یہاں کے قبرستان میں جاؤں، بتا دا سلمان کا کیا ہوا۔ یہ میرا میسج، آخری میسج ہے۔ ایوری تھرسڈے میں آپ کو تحفہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ جمعرات آ رہی، پرسوں جمعرات ہے، تھرسڈے میں چاہتا لڑکا لڑکی عورت مرد سب جائے۔ محرم کا اس سال کے پہلے مہینے کا آخری جمعرات، لاسٹ تھرسڈے۔ فرسٹ تھرسڈے میں نے بامبے میں بتایا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں مجمع گیا تھا، سال کی پہلی جمعرات، یہ سال یہ اس مہینے کی آخری جمعرات۔ Why we have to go to graveyard? Why؟ کیوں؟ تاکید ہے، سارے ایشوز تمہارے یہاں ختم ہو سکتے۔ Believe me، اللہ کے رسول مولا، مجھے پتا نہیں کہ یہاں کے قبرستان میں وہ سلام رکھا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، امین ہے سلام، ویری گڈ۔ ہر آدمی جا کے یہ سلام پڑھے گا، وہاں نہیں ہے تو تاخیبات کی کتاب میں 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا سلام ہے، جسٹ 1 منٹ۔ یو نو بٹ وائی؟ جو میں نہیں بول رہا، عابد الرحمن نہیں بول رہا، جا کے کتابوں میں دیکھ لینا، لکھا ہوا خال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرا مولا بول رہا، میرا مولا بول رہا جو صدیق ہے، اکبر ہے، میرا مولا۔ غور سے سنو، 1 یا 1.5 منٹ کا سلام۔ میرا مولا کہتا ہے کہ جو سلام یہ پڑھے گا اللہ اس کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اس کے اور اس کے ماں باپ کے۔ امیجن کریں 25، بعض کتابوں میں 50 ہے، میں شارٹ بول رہا 25 سال۔ ایک سلام 1.5 منٹ پہ اگر تم سلام کرو گے وہ تو اللہ تمہارے 25 سال کے تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف کرے گا۔ قبرستان جمعرات کو جاؤ، تاکید یہ ہے لبیک، اور جا کر 3 کام کرو۔ سلام تو آپ نے پڑھ لیا، 18 مرتبہ سلوات پڑھو، 18 ٹائمز، سمپل جو بچے بھی کر سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، 18 ٹائم۔ کتنی دیر ہوگی؟ 2 منٹ۔ سلوات پڑھ کے بولو کہ اللہ ان پہ
اس کا ثواب پہنچے. کیوں؟ آپ بولیں گے سلوات سے کیا مطلب ہے؟ سلوات کے معنی کیا ہے؟ جب آپ بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا مطلب ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. اس کا مطلب یہ. آپ اگر جا کے قبرستان میں اپنے باپ ماں بھائی بہن رشتہ داروں کی خبر بھیجیں، جا کے 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے بولے اللہ اس سارے قبرستان میں ہزاروں آدمی دفن ہیں، ان پہ سلوات کا ثواب پہنچے. on behalf of them میں پڑھ رہا 18 ٹائمز، 2 یا 3 منٹ دعا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل فرما. دعا دے رہے ہیں نا. دعا کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کو دعا دیتے وہ بھی پلٹ کے دیتا. آپ نے اگر کسی کو کہا کہ اللہ تم پہ رحمت نازل کرے، اخلاق کیا ہے؟ آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تم پہ بھی رحمت کو نازل کرے. اور اہل بیت تو مرکز ہے اخلاق کے. آپ نے 18 مرتبہ کہا میرا مولا ایک دفعہ کہہ دے ان پہ بھی رحمت نازل کر دے. آپ سوچو 18 سلوات ان مردوں پہ رحمت علی 200% مولا کی رحمت پہنچی. اس کے بعد وہاں جا کے بیوی کی تسبیح پڑھو جو نماز کے بعد پڑھتے، یہ 2 منٹ اللہ اکبر 34 33 الحمدللہ 33. میں یہ ٹوٹل پیکیج دے کے جا رہا آپ کو 10 منٹ کا. 10 منٹ میں مانگ رہا آپ سے تھرسڈے کے دن آپ کے قبرستان کے لیے. میں منبر سے بول رہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس شہر میں بتایا اس شہر کے تمام مومنین اور مومنات کے جو رکاوٹیں تھی، جو حالات رکے ہوئے تھے، سارے حالات ختم ہوئے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ ابھی بتایا. میں ٹاپک پہ ہوں اس لیے کہ لبیک یا حسین میں اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، فارگیونیس ہے. خود غرضی نہیں ہے کہ صرف یہ می اینڈ مائی فیملی، یہ ویسٹ کا سلوگن ہے، یہ اسلام کا سلوگن نہیں ہے. می اینڈ مائی فیملی، میں میری بیوی میرے بچے، بس مجھے فکر ہی نہیں ہے اس کی. نو، اسلام بولتا سب کی فکر کرو، اور جب تم سب کی فکر کرو گے تو تمہاری فکر وہ کرے گا، اور جب وہ فکر کرے گا تو تم کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسلام کا مقصد ہی کیوں کہا گیا کہ آگے مسجدوں میں نماز پڑھو، کیوں کہا گیا کہ اجتماعی دعا کرو. وائی سیم نماز آپ گھر میں پڑھتے 3 رکعت مغرب کی، کیوں کہا گیا کہ جا کے مسجد میں پڑھو؟ اس لیے کہ مسجد میں صرف نماز نہیں ہے، بلکہ تم مسجد میں جاؤ، امام بارگاہ میں جاؤ تو ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو پوچھے بابا کیا ہے، حال کیا ہے. خاموش ہو گئے. ہر چیز پیسہ نہیں ہے، مورل سپورٹ تو دے سکتے نا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ اسلام کا میسیج لبیک یا حسین کے مقصد کو سمجھو کہ کیا لبیک ہے. صرف یہ سوچے کہ مجھے نو کہ جا کر بیوی کی تسبیح پڑھو قبرستان میں. کیوں پڑھو تسبیح؟ تسبیح سے کیا فائدہ؟ تسبیح اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ کے میری طرف دیکھیں، پڑھ کے ہاتھوں میں اٹھائے، بچوں کو سامنے رکھے کہ بچوں کو ضرور لے کے جاؤ ساتھ، اس لیے کہ بچوں کو پتا چلے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ کل تم کو آگے اپنے میرے اوپر فاتحہ پڑھنا ہے، باپ ماں کے اوپر. اگر بچوں کو نہیں بتاؤ گے تو بچے وہاں نہیں آئیں گے، وہ بھی یہاں کے بچے، ٹائم ہی نہیں ہے کس کے پاس. اٹھا کے یہ بول، ہاتھ اٹھاؤ، اٹھا کے بولا پروردگار. اب یہ تسبیح کا کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ نہیں بولنا، اس لیے کہ بیوی کے ہر نام کی ایک برکت الگ ہے. فاطمہ کی برکت الگ، صدیقہ کی برکت الگ، طاہرہ کی برکت الگ، مرثیہ کی برکت الگ، بطول کی برکت الگ. ہر نام کی بیوی کی ایک برکت ہے. قبرستان میں کھڑے رہ کر تسبیح فاطمہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اصل ریکوائرمنٹ ہے جو مردوں کا، اس کے لیے میں دے رہا، اس لیے کہ آپ لبیک کہیں گے تو اتنے لوگ آپ کے حق میں دعا دیں گے. آپ کو وہاں پہ بولنا کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ نہیں بولا کہ نہیں بولے، کوئی واجب عمل نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ضرورت وہاں پہ وہ کیا ہے؟ آپ وہاں پہ بولیں گے تسبیح زہرا. وائی زہرا کے معنی روشنی کے ہے، زہرا کے معنی نور کے، لائٹ کے ہے. بس مردوں کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ آپ نے خود بولا تسبیح زہرا. تم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تسبیح زہرا کا واسطہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. تو نور زہرا کی برکت ان مردوں کو جب پہنچتی، ان کا اندھیرا ختم ہوتا، روشنی آتی، وہ سر کھول کے پوچھتے یہ آئی کیسے ٹھنڈک؟ تو بولتے دیکھ یہ کیا پڑھ کے جا رہا تیرے لیے. وہ سارے لوگ تمہارے حق میں دعا دیتے.
اس کے بعد زیارت وارثہ پڑھو. آج آپ نے نیت سنی, نیت اس طرح کرو جا کے, آج جیسے میں نے نیت کری, نیت اس طرح کرو کہ تمہاری زیارت کبھی, کہ آپ نے اتنوں کے واسطے دیے, سارے گناہ معاف ہوں گے. کن کن کو آپ نے ہدیہ کیا؟ بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کو, 13 معصومین کو, بی بی نرجس خاتون کو. اور کیا کہا؟ بی بی نرجس خاتون ہمارے امام کی والدہ, ان کو اس لیے کیا کہ بی بی آپ بولو بیٹے کو, ماں بیٹے کو بولے گی تو بیٹا جلدی سنے گا, ہماری تو نہیں سن سکتا نا, گناہگار ہے. اتنے معصومین کا واسطہ دے کر تم نے زیارت پڑھی کہ اتنے معصومین تمہارے شافی بنے, سب کو تم نے گفٹ دیا, سب کو زیارت حسین نظر کی. جب کسی کو گفٹ دیتا تو وہ بھی پلٹ کے دیتا. تو آپ سوچیں اس طرح سے اگر تم نے جا کے قبرستان میں کیا تو اس کا, ہمارے علماء یہ کہتے کہ اس کی لحد, اس کی موت اتنی آسان ہوگی, اس کی لحد میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا, اس کی دنیا کے حالات خراب نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اگر 1000 آدمی جب تم نے اس کو تحفہ دیا تو وہ 1000 آدمی نے تمہارے لیے دعا کی کہ پروردگار اس نے ہماری پریشانی کو دور کیا, تو اس کی پریشانی کو دور کر. اور اگر آپ ریگولر جائیں تو یہ دعا کرتے, جیسے نماز شب کے لیے کہا گیا کہ دعا کرتے کہ اللہ اس کو بیماریوں سے بچا, اس لیے کہ بیمار ہوگا تو یہ عمل نہیں کرے گا, ہمارے پاس تحفہ نہیں آئے گا. بیماریوں سے بچتا, پریشانیوں سے بچتا, اس لیے کہ رزق کا پرابلم ہوگا تو پھر یہ نہیں آئے گا. تو ہر وضع کا پروٹیکشن یہ 10 یا 12 منٹ کا عمل ہے. دوستو یہ کرو اس لیے کہ اس میں ایک چیز بات سامنے آتی کہ ساری خود غرضی ختم ہوتی, ساری سیلفشنس ختم ہوتی. تم اتنے لوگوں کو گواہ کرتے, وہ سب بولتے کہ اللہ اب یہ لبیک بول رہا تو اس کی لبیک کا قبول کر. میں جنہوں پہ چاہتا تھا بولوں, اس لیے کہ آج کل اتنا پرابلم ہو گیا. ماشاءاللہ امریکہ میں تو وہ ایشو نہیں ہے, لیکن آپ یقین کرو دنیا میں جہاں جاتا ہوں نا, وہاں پہلے عورتوں کے آتے مولانا ایسا لگتا ہے اس نے میرے اوپر جادو کر دیا, ذری سی پریشان اس نے تو جادو. عورتوں میں تو اتنا نہیں, لانگ آئلینڈ کی عورتوں میں نہیں ہے, میں بات بول رہا ہوں. اتنا پرابلم ذرا ہوا میں تھک گیا, ریئلی ٹائرڈ کہ جادو. ارے میں نے کہا ویری گڈ, جادو ہو گئی یار, ہمارے پر کوئی نہیں کرتا. میں کیا بولا, اتنا کامن ورڈ. ایک چیز یاد رکھو جادو کے لیے, جو شخص زیارت عاشورہ پڑھتا, ٹوٹل پروٹیکشن ہے, شیلڈ ہے عاشورہ. میری ریکویسٹ ہے لڑکیوں سے, لڑکوں سے, اپنے گھروں میں اگر تم یو ریئلی وانٹ سم تھنگ, زیارت عاشورہ کے پابند ہو جاؤ. زیارت عاشورہ باواز بلند پڑھنا گھر میں, میاں بیوی بچے, بچوں سے پڑھاؤ, بچے پڑھیں گے تو جلدی قبول ہوگی. معصوم بچوں سے پڑھو. یہ بھی کہنا کہ زیارت عاشورہ چل رہی ہے آپ فون پہ لگے ہوئے, نہیں. زیارت عاشورہ پڑھو, تمہارے پاس جلب یہ جو حسد ہے وہ ختم ہو جاتی. کوئی کرے نقصان نہیں ہوتا, جادو کا ہو ہی نہیں سکتا. جادو کے لیے ٹوٹل شیلڈ ہے, شیلڈ. جس گھروں میں بولتا نا, جہاں جہاں زیارت عاشورہ جن گھروں میں گئے, سارے پرابلم, ساری نحوست, ساری پریشانی دور ہو جائے گی. لیکن یہ مت بولو کہ پریشانی آئے گی نہیں. اگر نہیں آئے گی تو فرعون بنو گے. پریشانی تو آئے گی, لیکن آئے گی تو دور بھی حسینی کرے گا. یہ مت سمجھو, آئے گی ضرور, لیکن آپ کلیئر. عاشورہ شروع کرو, ہر گھر میں, لانگ آئلینڈ میں عاشورہ ہونا, ہر گھر میں روز ہونا, 365 days. Then you see the result of عاشورہ. ہمارا یہ گولڈ کی مائن ہے, لٹرلی گولڈ کی مائن ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. عاشورہ پڑھنے والے کی خبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا, سوائے نور کے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ 1000 روایتیں ہیں کہ تم روز حسین کو سلام کر رہے, مولا حسین خود ملنے آ جاتے نیچے. 10-12 منٹ میں مجلس ختم ہو گئی. رزق حرام کھاؤ گے تو جسم سے, تمہارے جسم سے روح کا نکلنے کے لیے تکلیف ہوگی. روح چپٹ جائے گی, تمہاری باڈی کو سٹک ہو جائے گی, نکلے گی نہیں. تو ملک الموت جب جھٹکا دے گا, اسی لیے رزق حرام کے لیے ہر معصوم نے منع کیا. اب میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یو نو واٹ از رزق حرام. دوسری چیز یہ جو ہے میوزک سے سکرات موت ہے. سکرات موت یعنی روح یہاں تک آئی اور انسان چھوڑ دیا. اب وہ کئی ایسے لوگ ہیں 6 مہینے, آج بہت میڈیکلی ایک ٹرم ہے کہ کلینکلی ہی از ڈیڈ, باڈی بڑی بھی ہے. پلیز بول رہا میں, یہ میوزک, یہ بیماری کو چھوڑو. آخری وقت میں سب سے زیادہ پرابلم کرنے والی ہے تمہیں. اور
دوسری چیز خط رحم، میں چاہتا تھا اس پہ بات کروں، وقت نکل گیا. خط رحم، اپنی بلڈ ریلیشن شپ کو بریک کرنا، یہ وہ بیماری ہے کہ جس سے سارے اعمال، گرشید شہید دستغیب شیرازی کی مشہور کتاب گناہان کبیرہ، اس کا 7واں گناہ انہوں نے بتایا. نماز کا گناہ بعد میں بتایا، شہید دستغیب شیرازی نے 7واں گناہ بتایا کہ خط رحم، انہیں اپنے ریلیشن شپ، بلڈ ریلیشن شپ سے ریلیشن شپ کو بریک کرنا. اللہ اس کی زندگی کی رسی کو کاٹتا، اللہ اس کے رزق کو بند کرتا. میرے ساتھ کئی واقعات ہوئے شکاگو شہر کا، میں نے اکثر بولتا ہوں یا نہیں بول رہا، شکاگو شہر میں اس بندے کا رزق ایسا رکا تھا کہ اتنا بڑا بزنس مین تھا، وہ چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا. اس کے بعد جب اس نے ملا جا کے اپنی بہن اور بہنوئی سے، جب فیملی مل گئی تو حشر یہ ہوا 1 سال کے اندر میں اس کے بڑے بنگلے میں جا کے شکاگو میں مجلس پڑا. تو میری ایک ہی خواہش ہے جاتے جاتے بول کے، اگر کسی کے پاس کوئی خط رحم کر رہا، اگر کوئی اپنے ریلیشن شپ کو بریک کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پلیز آج کی رات جا کے مل لو. اس کا ثواب یہ ہے کہ ایک ایک ختم کے بدلے میں اللہ 10-10 ہزار گناہ معاف کر کے 10-10 ہزار نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا، تمہاری زندگی کے حصے کو بڑھا دیتا، تمہارے پرابلمز کو معاف کر دیتا. اس لیے کہ ریلیشن شپ کا بریک کر کے وہ مومن کبھی لبیک نہیں بول سکتا جو شیعہ ہو اور اپنے بھائی اور بہن سے نہیں ملتا.